بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت کے متعلق۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اصحاب رسول کی قدوسی جماعت کے اندر افضلیت کا ایک معیار بیان فرمایا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جس انسان نے فتح مکہ سے پہلے یہ دو کام کیے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اسی کے درجے بلند ہیں۔ چنانچہ الہ العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحدید کے اندر، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تم میں سے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بعد والوں سے بڑا عظیم ہے اور بلند ہے۔ جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے کر رکھا ہے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ اور تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھتے ہیں کہ دین کی ترقی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح فراخ دلی سے مال خرچ کر رہے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کے اندر میرے نبی کا یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جتنا نفع اور فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے، اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو ہیں ہی آپ کے لیے، ذرا غور فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صرف مال کا ذکر فرمایا تھا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کے ساتھ اپنی جان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کا وقف ہونا یہ مسلم چیز تھی، جس کا تذکرہ میرے نبی نے ایک موقع پر اس طرح کیا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، تم نے میری تکذیب کی، اور ابو بکر ہی تھے کہ جنہوں نے میری تصدیق کی اور اپنی جان اور مال سے میرا ساتھ دیا۔ تو میرے محترم ناظرین، ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کی قدوسی جماعت میں سے سب سے افضل ترین شخصیت وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں شرح نہج البلاغہ کے ایک حوالے سے۔ میرے محترم ناظرین، یہ قول ہے جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اس حوالے کو اور اس قول کو اپنے پلے باندھ لیجئے گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خیال ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، کان افضلہم فی الاسلام ابو بکر، کہ سیدنا صدیق اکبر اسلام کے اندر سب سے افضل ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ابو داؤد شریف کے اندر ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی حقیقت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان فرمایا جب ان سے ان کے بیٹے محمد نے پوچھا تھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان ذرا یہ تو بتائیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کے اندر سب سے افضل کون ہیں، یعنی اس امت میں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کے اندر اس امت کے اندر سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، میں اپنی اس گفتگو کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر ختم کرنا چاہوں گا کہ جس کے اندر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے
ابو بکر ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، وما علینا الا